قربان جائیں اے خدیجۃ الکبریٰ تیری قربانیوں کے، تیرے حسن کردار کے، تیرے حسن استقامت کے، تیرے رسم میرو وفا کے، کہ تیرے ہوتے ہوئے سرکار نے کسی دوسرے نکاح کو کرنا پسند نہ فرمایا۔ کیوں نہ ہو، تیری عظمت کے پھریرے قرآن عظیم کے میناروں پر لہراتے ہوئے نظر آتے۔ قرآن کہتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو حاجت مند پایا اور بے نیاز کر دیا۔ اس کی تفسیر میں امام قمولی نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا، تفسیر کبیر شریف کے پچھلے پارے جو ہے امام قمولی نے لکھے۔ یہ سورہ انبیاء تک جو ہے حضرت امام فخر الدین رازی کی لکھی ہوئی ہے، اس سے آگے امام قمولی کی لکھی ہوئی ہے۔ اس بات کو نقل کیا ہے حاجی خلیفہ نے اپنی کتاب کشف الظنون جو 6 جلدوں میں لکھی ہوئی ہے۔ وہ جو اسلامک بیبلیوگرافی ہے، یعنی اسلامی کتابوں کی فہرست، اس کے لیے وہ حرف آخر تسلیم ہوتی ہے، اس کا نام ہے کشف الظنون۔ کشف الظنون نے اس حقیقت پر سے پردہ اٹھایا ہے کہ یہ حصہ امام قمولی کا لکھا ہوا ہے، لیکن بیان میں اس قدر یکسانیت ہے، ایسا پتہ چلتا ہے کہ پورا ایک ہی قلم کا لکھا ہوا ہے، بہت بڑا کا ٹکر کا عالم دین ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا، یہ پیریڈ کون سا ہے؟ کا مکی زندگی، کیونکہ یہ سورت مکی ہے۔ اور یہ موقع کون سا ہے جب رب کہتا ہے تجھے حاجت مند پایا؟ فرمایا یہ وہ ایام ہیں جو اعلان نبوت کے دن ہیں، ان دنوں میں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک کو سرمایہ کی ضرورت ہے، اور اس وقت عرب کی سرزمین میں جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہوتا تھا، مرد کی پراپرٹی الگ ہوتی تھی، عورت کی پراپرٹی الگ ہوتی تھی، جس طرح کہ کسی تہذیب میں آج بھی 2 بھائیوں کی پراپرٹی ایک ہو، لیکن جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ بھائیوں کے الگ الگ پتیاں ہوتی ہیں، بھائیوں کے الگ الگ حصے ہوتے ہیں، وہاں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ دونوں بھائیوں کی ایک جائیداد ہونے کے کیا معنی ہے۔ مگر یہ وہ دور ہے جب عربوں میں جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے، مرد کی پراپرٹی جائیداد، اس کے ساکت و سامت، اس کا سیم و زر الگ ہے اور عورت کا سیم و زر الگ ہے، دونوں کا سرمایہ الگ الگ تسلیم ہوتا ہے، دونوں میں جنسی تعلق کی بنیاد پر ہم آہنگی ہے، اور باقی اپنے سرمایہ میں اکانومی میں دونوں انڈیپینڈنٹ سمجھے جاتے ہیں۔ اس وقت میں سرکار کے پاس ایک ٹوٹا ہوا حجرہ ہونا اور ایک پھوٹی ہوئی چٹائی ہونا، اور پورے عالم کے لیے ڈیوٹی لگ جانا، جس آدمی کو پھوٹی کوڑی ورثے میں نہ ملی ہو۔ قلندر لاہوری نے ان دونوں مناسبتوں کو کس خوبصورتی سے اکٹھا کیا۔ بوریا ممنون خواب رات تاج کسرا زیر پائے امت۔ فرمایا شان یہ ہے کہ کیسر و کسرا یعنی رومن امپائر کا تاج و تخت اور پرشین امپائر کا تاج و تخت، دنیا کی 2 بڑی طاقتوں کے تاج و تخت نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں کے گھوڑوں کے نیچے رند رہے ہیں، لیکن خود یہ شان ہے کہ چٹائی پر لیٹا ہوا ہے۔ کرسی عرش تے بوریا فرشتے ہے، کرسی عرش تے بوریا فرشتے ہے، بیٹھا کرسی نشین زمین ہوتے۔ کیا شان ہے سرکار کی۔ وہ وقت ہے جب معاشی غربت ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے کہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرمایہ سرکار کا سرمایہ سمجھ جائے، اور عرب کی سرزمین میں یہ کوئی سینس نہیں ہے کہ کوئی عورت جب کوئی شادی کر لے تو اس کی ہر چیز مرد کی ہو جاتی ہے۔ یہ عرب کے معاشرے میں یہ شعور اس وقت نہیں ہے، اور سرکار کو سرمایہ کی بھی ضرورت ہے، وسائل کی بھی ضرورت ہے، ساکت و سامت کی بھی ضرورت ہے، سیم و زر کی بھی ضرورت ہے، سیاسی وسائل کی بھی ضرورت ہے۔ تو یہ متعدد ضرورتیں ہیں، ان کو پورا کرنے کے سلسلے میں ایک تو بنیادی طور پر سرمایہ چاہیے، سرمایہ نہیں ہے، پھر بھائی چاہیے کہ مشکل وقت ہو تو پائیاں باج محمدہ کنڈ خالی کلے بچے دی مائی کے مان کر سے۔ میاں صاحب عارف کڑی کا کلام ہے، پراں باج نہ اڈ دے پور کالے انا آدمی کے دھیان کرسی، فوجاں باج نہ ہون لڑائیاں نے منڈا آدمی کے میدان لڑسی، وہ پائیاں باج محمدہ کنڈ خالی کلے بچے دی مائی کے مان کرسی۔
تو جس کو مولا نے بھائی عطا ہی نہیں فرمایا، بہن بھی کوئی نہیں دی کہ اگر کوئی زخم ہو جائے تو کبھی سرانے تو آ کے بیٹھے، مولا کریم تیری کائنات میں تنہا ہو، بھائی ہے نہیں، بہن ہے نہیں، اقربات دشمن ہو گئے، جن کے سروں پر تاج سروری تھا ان کو ذوق ریاست نے میرا دشمن بنا دیا، اور جو جبینیں مدتوں سے پتھروں کے سامنے گھسنے کی عادی ہو چکی، انہیں ندائے لا الہ الا اللہ راس نہیں آ رہی، سفیر شاہ بازاں کچھ رعایت کہ گوشش پاتنین پشکو کرد، جو مچھروں کی بن بناہٹیں سننے کے عادی ہو گئے ہیں انہیں بازوں کی سیٹیاں موافق نہیں پڑتی، جو پتھروں کے سامنے جھکنے کے عادی ہو گئے انہیں خدا کے سامنے جھکنے سے ذوق نہیں آتا۔ مولا کریم یہ تہذیب اس قوم کے دل و دماغ میں رگ و پے میں سرایت کر چکی ہے، ان کی فطرت ثانیہ بن چکی ہے، ایک تنہا انسان ہوں، ایسے وقت میں اس پورے معاشرے کو ٹاپل کرنا چاہتا ہوں، کیا طریقہ کار ہو؟ حاجت ہے پیسے کی، اچھا اور کس چیز کی حاجت ہے؟ حاجت ہے بازوؤں کی، اور کس چیز کی حاجت ہے؟ حاجت ہے سیاسی وسائل کی۔ ایک بیوہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں پہلے دے کے یہ کام شروع کیا، کہا محبوب گھبرانے والی کوئی بات نہیں، اس کا انتظام ہم کرتے۔ جناب سیدہ سیاسی بصیرت میں اس قدر امتیاز رکھتی ہیں کہ ہجرت کے اسباب نقل کرنے والے ماہرین فکر نے یہ کہا ہے کہ اگر جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ زندہ رہتی تو غالباً یہ ہجرت کا واقعہ پیش نہ آتا۔ اس قدر سیاسی تدبر تھا جناب سیدہ میں، جب حالات نے کوئی پہلو بدلنا، حالات کی صورت بگڑ جانی، تو جناب سیدہ نے وہیں بیٹھے بیٹھے آنن فآنن حالات کی کوئی ایک کی لے کے دبانی، حالات پھر سیدھے راستے پر پڑ جاتے۔ اور کمال ہے پوری بزم موجودات میں صف انبیاء میں ایک تنہا نبی ایسا ہے کہ جس کی کلمہ پڑھنے والی سب سے پہلی اس کی بیگم۔ بیوی اپنے خامد کو دلیر مان لے یہ عام بات ہے، بہادر مان لے عام بات ہے، شاذور مان لے عام بات ہے، سخی مان لے، وفادار مان لے، حسین مان لے، عزت والا مان لے، یہ عام بات ہے، لیکن بزرگ مان لے یہ عام بات نہیں ہے۔ اس کے ساتھ جنسی جوڑے کا تعلق ہے، باقی بزرگ مانے تو بھی وہ کہتی ہے میں تو ذرا سوچ کے مانوں گی کہ تو بزرگ ہے کہ نہیں، مگر کمال کردار ہے سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کا، اس میں جناب سیدہ کا بھی کمال ہے مگر میرے مصطفیٰ کے کمال کی انتہا ہے۔ یعنی اور تو رہے، اور جو جنسی جوڑے کا ساتھی ہے وہ بھی بزرگی کا قائل ہے، اور وہ جو گزری ہوئی 15 برس زندگی ہے اعلان نبوت سے قبل کی، اس کو آزما کے کہا یہ 15 سالہ کردار جو ہو سکتا ہے وہ کہ نبی کا ہو سکتا ہے، ایک عام آدمی کا نہیں ہو سکتا۔ جتنا سچا، جتنا مخلص، جتنی تنہائی پاک دیکھی ہے، جتنا عمل پاک دیکھا ہے، جتنی سوچیں پاک دیکھی ہیں، جتنی غیرت بلند دیکھی ہے، جتنی وفا عظیم دیکھی ہے، جتنے اخلاقی قدریں اونچی دیکھی ہیں، یہ کسی عام انسان کی نہیں ہو سکتی۔ تو ہمارے جیسا نہیں، بے شک میرے گھر میں رہتا ہے، میں تیرے گھر میں رہتی ہوں، تیری بیگم ہوں تو میرا خامد بن کے رہتا ہے، لیکن صفے خامدہ میں اگر میں تجھے کھڑا کروں تو میری نگاہ کہتی ہے تو لوگوں جیسا نہیں۔ اس لیے باقی کوئی تیرا کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے، سب سے پہلے میں کلمہ پڑھتی ہوں۔